سنت یہ ہم اور آپ جوتے پہنتے ہیں، جب چاہ جو پیر چاہ جس جوتے میں ڈال دیا، چپل میں ڈال دیا۔ اوہ لوگوں ذرا میرے نبی کی سنت سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ۔ جب کوئی جوتا پہنے، چپل پہنے تو دائیں پیر کو پہلے ڈالے، اور جب کوئی اتارے تو بائیں پیر کو پہلے اتارے۔ جوتا پہننے کا طریقہ یہ بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عزیزان گرامی سن لے، جوتا پہننے کی سنت یہ ہے آدمی جب جوتا پہنے تو دائیں پیر پہلے پہنے اور پھر بایاں پیر، اور جب اتارے تو بائیں پیر کا پہلے اتارے، لیفٹ سائیڈ کا، اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ کا۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے بتاؤ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اب نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم الٹا تمہیں روزی دینے والے ہیں، ہم الٹا تمہیں رزق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج نوجوانوں کا حال دیکھیں، رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کے 2 بجے سو گے، مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا حج بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیو وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا۔ آئے لوگوں تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان پہلے ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ آج یہ ایمان ختم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی کا جیون پانی ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے۔ جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے۔ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ سن لو سیمانچل کے لوگوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے۔ دنیا، بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے،
پڑوسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے. اس دنیا کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آئے مسلمانوں جب تم اس دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا کے ذرے ذرے پر مارا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزع ان اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن وما الوہن یا رسول اللہ قال الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے مسلمانوں ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی. کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی. ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر. آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج میرے بھائیوں دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے. سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے اور عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں. آج 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے. آج میرے بھائیوں سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل کی جانے والی قوم بھی مسلمان ہے، سب سے زیادہ مارے جانے والے بھی مسلمان ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی. اوہ مسلمانوں ہمارے نبی کا حال دیکھو، ہمارے نبی کا حال کیا تھا. اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. نام رسول اللہ علی حسیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی سو کر کے فارغ ہوئے صحابہ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں لَبِتَّخَذْنَ لَكَ بِطَاعَ، آئے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں. آئے اللہ کے نبی آپ اس کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں. اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکا. آئے میرے صحابہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک درخت نظر آیا، پیڑ نظر آیا اور میں اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور جب سو کر کے اٹھا پھر اپنی منزل کی طرف چل دیا. آئے لوگوں یہ دنیا تمہاری حقیقی منزل نہیں ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں.
صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، اپنے صحابہ کو روک لیا۔ آپ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا، 1 درہم میں۔ آپ گوشت کے بڑے شوقین ہوں گے، خسی کا گوشت سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے خیال سے 600 یا 700 روپے کلو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں بکری کا گوشت آپ کو فری دیتا ہوں اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ میری جو خسی اور میری بکری تھی یہ مر گئی تھی، میں نے مرنے کے بعد اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت آپ کو دے رہا ہوں، مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تم بکری کا گوشت کھاؤ گے، اس خسی کا گوشت کھاؤ گے؟ آپ کہیں گے نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا گوشت کھائے گا، 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ امام کائنات 1 درہم تو دور کی بات ہے، 1 روپے تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت اس امام کائنات کا جواب سنو، امام الانبیاء کا جواب سنو۔ آئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور دنیا کے دیوانوں، میرے نبی نے اس وقت کہا تھا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ آئے مسلمانوں، جتنی نفرت تمہیں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے ہے، تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، کس نے دنیا کو چھوڑا ہے؟ آپ کے گاؤں کے اندر بڑے بڑے سیٹھ ہوں گے، آج وہ قبروں کے اندر ہے۔ آپ کے کٹیہار کے اندر بڑے بڑے پیسے والے ہوں گے، ان کا پیسہ موت سے نہیں بچا پایا۔ کوئی پورنیہ کے لائن بازار کا ہاسپٹل موت سے نہیں بچا پایا، کوئی پٹنہ کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ایسا انجیکشن نہیں لگا سکتا ہے جس سے موت نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کب دھوکہ دے دے، یہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، بھاگنا ہے اللہ کی طرف بھاگو، بھاگنا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑنا ہے میرے بھائیوں، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ حضرت خالد ابن ولید 40,000 کا لشکر لے کر کے جاتے ہیں شام کی طرف۔ شام کے جنرل کو معلوم چلا 40,000 کا لشکر، شام کا جنرل کہتا ہے اے خالد ابن ولید کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، تم 40,000 کا لشکر لے کر کے آئے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 کا لشکر۔ اے خالد ابن ولید کیا پاگل ہو گئے ہو؟ 1.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 لے کر کے آ رہے ہو؟ آئے میری قوم کے غیور نوجوانوں، خالد ابن ولید کا جواب سنو۔ حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا آئے شام کے گورنر، تیرے ساتھ جو 1.5 لاکھ کا لشکر ہے ان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہے، میرے ساتھ جو 40,000 ہیں ان کو اتنی ہی محبت اپنی موت سے ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، جنت کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آئے مسلمانوں، آج تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو، اسی لیے پورب میں بھی تمہیں مارا جا رہا ہے، پشچم میں بھی مارا جا رہا ہے، اتر میں بھی مارا جا رہا ہے، دکشن میں بھی مارا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، آج دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دنیا۔ تیسری چیز، میرا وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں، میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا موضوع بنا کر کے آیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ 1.5 گھنٹے تو ہم کو بولنا ہی بولنا ہے، لیکن یہاں آئے تو معلوم چلا کہ صرف ایک
گھنٹے کا وقت مقرروں کو دیا گیا، بہرحال کم وقت میں بھی اپنی بات کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تیسری وجہ، مسلمانوں نے آج اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج نبی کی محبت نہیں رہی، نبی کی سنتیں نہیں رہی۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ پڑھو۔ بہت خوشی کی بات ہے، غالباً 4 بچے آج اس ادارے سے فارغ ہوئے، حافظ قرآن بنے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈگری جانتے ہو کس کی ہے؟ حافظ قرآن کی۔ ڈاکٹر کی نہیں، انجینئر کی نہیں، پروفیسر کی نہیں، سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن کی ہے، کیونکہ حافظ قرآن یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے عظیم کوئی نہیں ہے جتنا عظیم حافظ قرآن ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے نبی آپ اعلان کر دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وابناؤکم، تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم، تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم، تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم، تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها، تمہیں اپنے مال سے بھی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ دے کر کے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں اپنے گھروں سے بڑی محبت ہے، تمہیں اپنی تجارتوں سے محبت ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، کہیں میرا دھندا مندہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہیں اپنے گھروں سے بھی بڑی محبت ہے کہیں میرے گھر چرگرا نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 8 چیزوں سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خبردار خبردار، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تمہارے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے، رسول اللہ کی محبت ختم ہو جائے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ارے رسول سے محبت کرنے والے، رسول سے پیار کرنے والے تو صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ کی محبت کو دیکھو اور اپنی محبت کو دیکھو، صحابہ کی محبت کیسی تھی، ہماری اور آپ کی محبت کیسی ہے؟ صحابہ کی محبت دیکھو، صحابہ اللہ کے نبی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ دو تاکہ لشکر کی ترتیب بن سکے۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنے گھر سے سامان لے کر کے آ گئے، حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر سے سامان لے کر کے آ گئے، دونوں کا سامان رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، آئے عمر یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، آدھا سامان گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں آئے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے
کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، گھر کا سارا سامان لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئے مسلمانوں، یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ جو نبی دے کر کے گئے ہو، جو نبی بتا کر کے گئے ہو، اس پر عمل کیا جائے، یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی کی سنتوں سے محبت کرنا نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ میرے بھائیوں محبت رسول ہے۔ آج یہ محبتیں اور یہ سنتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہم اہل حدیث توحید کی بات تو کرتے ہیں، سنت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ نے تو مسواک کے بارے میں یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے میری امت پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ مسواک اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے، آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ نے اس موقع پر بھی مسواک کی ہے۔ آج اہل حدیثوں، آج تم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، آج اہل حدیثوں نے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، اس مسواک کے بارے میں 100 حدیثیں آتی ہیں، 100 حدیثیں۔ یہ اتنی عظیم سنت ہے میرے بھائی، اس سنت پر عمل کرو، اور اگر آپ کے علاقے میں یہ سنت مر گئی ہے، اس سنت کو زندہ کرو۔ نبی کی